ناول چلو وفاق کے دیس چلتے ہیں از قلم فریحہ مرزا ایپیسوڈ نمبر 16۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو وقت آنے پر مشورے دیتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مخلص وہ نہیں ہوتا جو پس پردہ اپنا مفاد چاہے، مخلص وہ ہوتا ہے جو آپ کے مفاد کے لیے قربانی دے۔ محافظ وہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کو تحفظ چاہیے ہو تو گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تبصرے کرے۔ محافظ وہ ہوتا ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر گھر سے نکل پڑے، سینہ تان کر، جس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو سوائے اللہ کے، جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرے۔ تلوار تب نہیں اٹھائی جاتی جب کوئی آپ کو برا بھلا کہے، تب درگزر کر دیں، معاف کر دیں، لیکن جب بات ملک کی سلامتی، عزت اور وقار پر آ جائے تب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے دین اور ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیں۔ کیا اللہ نے خود نہیں فرمایا، اور ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ لوگ غیرت کے نام پر بندوق اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب وطن کو ان کی اسی غیرت کی ضرورت پڑتی ہے تب وہ اپنے اپنے کمروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تبصرے کرے ہوتے ہیں، فوج کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور سیاستدانوں کو دیکھا ہے، کبھی کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر آج تک پاکستان کی تاریخ میں ملک کے تحفظ کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا ہے؟ کبھی ذاتوں قبیلوں پر خدا والے نہیں لڑتے، کوئی ایمان کو للکارے تو خنجر اٹھانا ہے۔ ہال زبردست تالیوں سے گونج اٹھا تھا، سیمل کی تقریر جاری تھی، تالیوں کے شور کی وجہ سے وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ آڈیٹوریم کھچا کچ اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ آج تک کوئی سیاستدان وقت کے دفاع کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، اور جو نکلا ہے اس کی نیت کرسی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے ملک میں بڑے بڑے جلسے جلوس نکالتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، عوام کو آپس میں سیاسی مخالفت کی بنا پر لڑواتے ہیں، اور یہ افراتفری ہمارے اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہے، امن و امان بگڑ جاتا ہے۔ اس نے ایک وقفہ لیا، حاضرین پر نظر دوڑائی، پھر بات جاری رکھی۔ جب بھی بات ملک کی سلامتی پر آتی ہے، پاک فوج پر ہر اول دستے میں ہوتی ہے۔ قربانی وہی دیتے ہیں جن کو آپ کا احساس ہوتا ہے۔ فوجی قربانی دیتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کی نیت سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ 22-23 سال کی عمر میں کسی کو مرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ کون چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا جائے؟ ہاں، وہ بھی تو کسی کے باپ ہوتے ہیں جو لاکھوں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی بیٹیوں کو روتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، جو اپنی موت سے قوم کی زندگی کی ضمانت پر جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو امڈ رہے تھے جنہیں اس نے سختی سے رگڑ ڈالا تھا۔ اپنے ملک سے محبت واجب ہوتی ہے، فرض جب پکارتا ہے تو انسان کو لبیک کہنا پڑتا ہے۔ طلباء اس قوم کا مستقبل ہیں، یہ کتابی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک نالائق اسٹوڈنٹ اگر خود کو فضول سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر فیلڈ میں ہم اپنے وطن کا دفاع کر سکتے ہیں، ہمیں بس جذبہ چاہیے اور باہمی قوت۔ اس بات سے آخر فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں یا سندھی، میں پنجابی ہوں اور تم بلوچی؟ آخر کیا ملتا ہے یہ سب کہہ کر؟ وہ آڈیٹوریم میں بیٹھے لوگوں سے براہ راست پوچھ رہی تھی، اس کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ہال میں سے ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئی تھی۔ ہاں، کچھ نہیں ملتا، پھر ہم یہ سب کہتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم پر اثر ہے، ہمارے باپ دادا پر اثر ہے، اس وقت کا جو ہم نے ہندوؤں کے ساتھ پات میں جکڑے ہوئے معاشرے کے ساتھ گزارا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم یہ اثر آج تک ختم نہیں کر سکے۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس فرقے کو ختم کر دیں، پاکستانی بن جائے، مسلمان بن جائے، امن کو عام کر دیں۔ اس کی آواز جوشی جذبات سے کانپ رہی تھی۔ آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، باقی کیا بچتا ہے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ؟ ہال میں تالیوں کا شور بڑھ چکا تھا، اس کی آواز جو اس بات سے بھرپور تھی، اس کے الفاظ دل سے نکل رہے تھے۔ اپنی فوج کا احترام کریں۔ آج ہم سکون سے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں تو صرف ان کی وجہ سے، جو تاریک راتوں میں کندھوں پر بندوق لٹکائے بارڈر پر کھڑے ہو کر بنا اپنی جان کی پرواہ کیے آپ کی جانوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ ایک آخری بات، وطن کی حفاظت کے لیے فوجی بننا یا وردی پہننا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ایمان اور وطن کی راہ میں آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو آپ سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہ لیں۔ تمہیں معلوم ہے لوگوں، خاکی وردیاں پہنے یہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنی سانسیں بیچ دیتے ہیں، خدا کی دین کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی خاطر، وطن کے پیار کی خاطر بدن میں گولیاں سہ کر پاتے ہیں بشارت یہ کہ وہ زندہ ہیں، دائم ہیں، کہ وہ جنت کے مالک ہیں۔ یہ خاکی وردیوں والے ہمارے دیس کے ہیرے، ہمارے قوم کے بیٹے، ہمارا فخر ہوتے ہیں، ہمارا مان ہوتے ہیں۔
یہ اپنے خون کی لالی، یہ اپنے جان کے نذرانے ہمارے نام کرتے ہیں، یہ دھرتی کے ہر ذرے پر اپنا قرض رکھتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے لوگوں، یہ ہاکی وردیوں والے بہت انمول ہوتے ہیں۔ تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، آج لگ رہا تھا اسے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے الفاظ بہت سے اسٹوڈنٹس کے دلوں تک جا پہنچے تھے۔ وہ خوش تھی، اب وہ زوبیا اور ہرمیون سے گلے مل رہی تھی جب اس کا فون پھر سے بج اٹھا۔ زمل پلیز واپس جاؤ اپنے فرینڈس کے ساتھ، ابھی اسی وقت کسی بھی کلاس روم میں، جلدی جاؤ یہاں سے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، پلیز اٹس اے ریکویسٹ، بہت خطرہ ہے تم تینوں کی جان کو۔ ارتزا کی پریشان آواز سن کر زمل کا دل بند ہونے لگا تھا۔ کیسا خطرہ؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی تھی۔ آڈیٹوریم میں بم ہے، پلیز چپ، کسی کو مت بتانا۔ وہ جیسے منت کر رہا تھا، وہ بے حد پریشان تھا۔ دہشت گرد کالج میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ درختوں کے پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، لیکن یہ سب اس کی آواز جیسے بند ہو گئی تھی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، جلدی کرو۔ اس سے فون بند کر دیا تو زمل نے بنا کچھ کہے تیزی سے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی کلاس روم کی طرف۔ میجر حسام، کتنا ٹائم رہتا ہے؟ میجر یاور نے بے چینی سے پوچھا۔ 5 منٹ اور 57 سیکنڈ۔ میجر حسام نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ میجر حسام، بم لگایا کدھر ہے؟ ارتزا سخت پریشان تھا، لیکن اس کا حوصلہ قابل دید تھا۔ رینجرز ان کے ساتھ ہی عام لباس میں کھڑے تھے۔ اسٹیج پر وہ سن رہ گیا۔ اس سے فوراً زمل کو وہاں سے جانے کا کہا اور خود اسٹیج پر چڑھ گیا تھا اور بم ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ ڈائس کے پاس اسے بم نظر آ ہی گیا۔ اس نے اس کو پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ 4 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ اس بم کو کالج کے ایک خالی بلڈنگ میں لے آیا۔ یاور اور حسام بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وقت بہت کم تھا۔ بم ڈیفیوز کرو جلدی، حسام چیخا تھا۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی کرو ارتزا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس میں کوئی ریڈ وائر نہیں ہے، وہ پریشانی سے بولا۔ کیا؟ حسام کو سکتا ہو گیا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میجر ارتزا، اف دیئر آر نو ریڈ وائرز کٹ دا سیکنڈ وائر۔ حسام نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا اور تیزی سے بولا، یہاں ریڈ وائر ہے ہی نہیں تو سیکنڈ والی کون سی کاٹو؟ اف دا لاسٹ وائر از وائٹ کٹ دا لاسٹ وائر۔ ہری اپ میجر ارتزا۔ میجر یاور نے تیز آواز میں کہا، یہاں وائٹ نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کے کنیکٹنگ سورسز کی۔ اس کی بات پر حسام نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور ایک لمبی سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا۔ پھر وہ آگے بڑھا تھا اور ایک جھٹکے سے میجر ارتزا کے ہاتھ سے بم چھین لیا۔ وہ اب بے حد احتیاط سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس پل خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ میجر ارتزا اور میجر یاور نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کا سانس پہلے تیز ہوا، پھر آہستہ۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں تھامی اس چیز کو دیکھا جو ان کی موت کا سامان تھا۔ وہ تینوں مر سکتے تھے۔ چند لمحوں کی بات تھی، مگر بات ان کی موت کی نہیں تھی، بات ان اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کی تھی جسے بچانے کے لیے وہ تینوں اپنی زندگیاں داؤ پر لگانے والے تھے۔ ڈو اٹ میجر حسام، ہری اپ، میجر ارتزا نے کہا۔ حسام نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر مسکرایا۔ اسے یہ کام کرنا تھا، عہد وفا نبھانے کا یہی وقت تھا۔ لا الہ الا اللہ، حسام کلمہ پڑھ رہا تھا، محمد الرسول اللہ۔ میجر یاور اور میجر ارتزا کے لب بھی آواز ہل رہے تھے۔ ہیر وی گو۔ وہ اب بم ڈیفیوز کرنے لگا تھا۔ میجر یاور اور میجر ارتزا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ میجر حسام نے آخری والی بلو وائر کاٹ دی تھی۔ بم کی ٹک ٹک بند ہو چکی تھی۔ اس نے 7 سیکنڈ میں بم ڈیفیوز کر دیا تھا۔ ہو گیا۔ میجر حسام نے فاتحانہ نظروں سے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ان تینوں نے نعرہ لگایا تھا، پھر بیک وقت آگے بڑھ کر حسام کے گلے لگ گئے تھے۔ وہ اب سر ہلاتے ہوئے ہنس رہا تھا اور وہ دونوں بھی مسکرا رہے تھے۔ اب جلدی چلو، میجر یاور نے اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، میجر ارتزا نے کہا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار دی تھی، نیچے اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اس کی تقلید میں ان دونوں نے بھی شرٹس اتار دی۔ لیٹس گو۔ وہ تینوں اب تیار تھے، انہیں اسٹوڈنٹس کو بچانا تھا۔ وہ اپنے ملک کا قیمتی سرمایہ نہیں کھو سکتے تھے۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بے شمار اسٹوڈنٹس کا مستقبل ضائع ہونے سے بچانے والے تھے۔ تو کون کہتا ہے کہ فوجی ملک کا 80% بجٹ کھا جاتے ہیں؟ جو کہتا ہے اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ چاہتے تو بھاگ سکتے تھے، موت سر پر تھی، ابھی بھی خطرہ تھا، مگر وہ تینوں جوان وطن کے دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ رگوں میں بہتا جو خون ہے، یہ تو اپنے عشق کا جنون ہے کہ میری حسرتوں میں بلندیاں، مجھے پستیوں میں نہ ڈھونڈو۔ وہ جو چاہ رہے ہیں محاذ پر، میں ان میں ہوں آغاز پر۔ زمل، تم ہمیں ادھر کیوں لے آئے؟ زوبیا نے اس کو بے چینی سے دائیں بائیں ٹہلتے دیکھ کر پوچھا۔ زوبیا، آڈیٹوریم میں بم ہے، مجھے ابھی حیدر نے کال کر کے بتایا اور وہاں سے جانے کا کہا ہے۔
وہ پریشانی سے بول رہی تھی، اس کی بات پر ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ کیا بام؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ ہرمین نے حیرت بھری ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ تم؟ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی جب باہر سے گولیاں چلنے کی خوفناک آواز سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور نیچے بیٹھ گئی۔ اللہ رحم کر! زوبیہ نے بساختہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ اب کیا ہوگا؟ ہرمین نے تو ڈر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ اگر تم روئی نا تو میں تمہیں خود دہشت گردوں کے حوالے کر دوں گی، جب دیکھو اور رونی صورت بنائی ہوتی ہے۔ زمل چڑھ کر بولی تھی۔ ہرمین نے اسے حیرت سے کچھ بے یقینی سے دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ تم واقعی کیپٹن ذلیل ہو۔ ہرمین اپنا رونا بھول کر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ او مائی گاڈ، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ زمل یکدم کسی خیال کے تحت چونکی۔ دیکھو، ہم 3 ایجنٹس گروپ ہیں۔ زمل نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ہم ایسے ڈر کر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ بڑے جوش و جذبے سے بول رہی تھی۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں لڑنا ہوگا۔ زمل کی پرجوش تقریر جاری تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ حیدر اسے کال کر رہا تھا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی اس کلاس روم سے باہر نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور یہ جو زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے اسے سنبھال کر رکھو۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا اسے کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اس کی سخت غصہ سے بھری آواز سمل کے کان میں پڑی تو ایک دم اس نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا وہ ان کی باتیں سن رہا تھا؟ مگر کیسے؟ اب چپ کر کے یہاں بیٹھو۔ تم تینوں میں سے ہی اگر کوئی مجھے باہر نظر آیا تو ایک گولی کافی ہوگی تم تینوں کے لیے۔ وہ سنجیدگی سے وارننگ دے کر فون بند کر گیا تھا۔ ان تینوں نے فقط چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈیسک کے نیچے چھپ گئی۔ اسے کیسے پتا؟ زمل بڑبڑائی تھی۔ کاش میں کالج نہ آتی۔ کتنا منع کیا تھا سر بہرام نے؟ ہرمین سسکیاں بھر رہی تھی۔ کاش میں بھی کالج نہ آتی۔ کتنا منع کیا تھا یاور بھائی نے؟ زوبیہ تعصب سے بولی۔ کیا یہ تینوں پہلے سے جانتے تھے سب کچھ؟ جب ہی ہمیں منع کر رہے تھے۔ زمل کی بات پر وہ دونوں ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں، دونوں ہی لائل تھی۔ ایک بات بتاؤ زمل، تم ارتضیٰ بھائی کو کیسے جانتی ہو؟ ہرمین نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر زمل نے اسے دیکھا اور پھر ہولے سے ہنس پڑی۔ وہ تینوں باہر ہونے والی فائرنگ کو فراموش کیے اب اپنی کہانی سننے اور سنانے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ارتضیٰ نہیں، حیدر ہے۔ بڑے پاپا، مطلب اس کے فادر نے اس کا نام ارتضیٰ رکھا تھا۔ ارتضیٰ مطلب چن لیا گیا، پسند کر لیا گیا۔ اس کے فادر چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سلیکٹڈ ہو، اللہ کے منتخب بندوں میں شامل ہو اور اس ملک کی خدمت کرے۔ میرے بابا کو اعتراض تھا، وہ چاہتے تھے اس کا نام حیدر رکھا جائے۔ بابا کو یہ نام بہت پسند تھا، کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خونخوار شیر، درندہ، چیر پھاڑ کر دینے والا۔ وہ کہتے تھے کہ ارتضیٰ ایسا ہی ہے، وہ بچپن سے ہی بہت بہادر تھا، اس کا نام ارتضیٰ حیدر خان رکھ دیا گیا۔ بابا اسے حیدر اور بڑے پاپا اسے ارتضیٰ کہا کرتے تھے۔ وہ اکثر چڑ جایا کرتا تھا، کہتا تھا میں واحد انسان ہوں جس کے 2 نام ہیں۔ میں بھی اسے ہمیشہ حیدر کہا کرتی تھی۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا تو زوبیہ بول پڑی۔ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ تم تو بہت چھوٹی تھی۔ امی نے۔ ان کے جانے کے بعد امی ان کا بہت ذکر کرتی تھی، لیکن وہ اتنے سال کہاں رہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا تھا۔ وہ لوگ پاکستان سے چلے گئے تھے۔ حیدر بہت سالوں سے ہی پاکستان میں تھا، کچھ وجوہات کی بنا پر اس نے ہم سے رابطہ نہیں رکھا۔ اس سے آرمی جوائن کر لی تھی۔ مصطفیٰ بھائی سے میری اچانک کی ملاقات ہوئی اور یہ اتفاق تھا کہ اس دن مجھے وہ بھی مل گیا۔ تب مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں مصطفیٰ بھائی کے پاس گئی تو انہوں نے سب کچھ بتایا۔ رہی بات بچپن کے نکاح کی تو میں نہیں جانتی کہ ایسی کیا وجہ تھی، کون لوگ تھے ہمارے دشمن جن سے محفوظ رکھنے کے لیے بابا نے حیدر سے میرا نکاح کروا دیا تھا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوگی۔ اور یہ دلاور والا کیا سین ہے؟ ہرمین نے پوچھا تھا۔ وہ دونوں ہی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ دلاور میرے تایا کا بیٹا ہے، لوفر بے غیرت انسان۔ یہ لوگ میری پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے میری شادی دلاور سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتفاق سمجھو یا قسمت کا چکر۔ بر وقت مجھے شہبیز انکل کا خیال ہے اور میں نے ان سے ہیلپ لی۔ وہ حیدر اور سومیا آنٹی کو سب کچھ بتا چکے تھے۔ زوبیہ اس دن ہاسپٹل میں سومیا آنٹی کو پہچان گئی تھی، لیکن شاید انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں تب کسی وجہ سے چپ تھی۔ بات کی کہانی تمہارے سامنے ہے۔ آخر پر وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ واٹ اے ڈرامیٹک اسٹوری۔ ہرمین نے متاثر ہونے والے انداز میں سر دھنا، پھر زوبیہ کی طرف رخ کیا۔ اور زوبیہ، یہ تم مصطفیٰ بھائی کے لیے کیوں رو رہی تھی؟ وہ تمہارے بھائی ہیں کیا؟ ہرمین بھول پن سے بولی تو زوبیہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ سمل بے اختیار ہنس پڑی۔ بکواس نہ کرو تم، شادی ہو رہی ہے میری ان سے۔ وہ اترا کر بولی تھی۔ کیا؟ وہ دونوں بے اختیار چیخ پڑی تھی۔ ہرمین، مصطفیٰ کو میں اب سے نہیں 3 سال سے جانتی ہوں۔ کالج میں اتفاقاً 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی، بعد میں غلط فہمی کی وجہ سے سب ختم ہو گیا تھا۔
لیکن مصطفیٰ نے مجھ سے معافی مانگ لیا اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ کل یاور بھائی نے مجھے اس لیے بلایا تھا، وہ سب جانتے تھے اور انہوں نے میری رضامندی پوچھی۔ سومی آنٹی ہمارے گھر آنا چاہتی ہیں رشتہ لے کر۔ میں نے ہاں کر دیا۔ اس سے مختصر لفظوں میں سب بتا دیا۔ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں؟ ہرمین نے سوچا، اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اسے چھیڑنے کو بولی، اوہو، مطلب ہم تیاری کر لیں شادی کی؟ کر لو، زوبیہ نے شہانہ انداز میں کہا، پھر بغور اسے دیکھا تھا۔ اسے یہی مناسب وقت لگا تھا اس کی کہانی جاننے کا۔ تم اپنی سناؤ، کیا چل رہا ہے اور کدھر تھی؟ زوبیہ نے اسے باڑے ہاتھوں لیا۔ یہ کیا چکر ہے سر بہرام کا؟ اس کے سوال پر ہرمین سٹپٹائی۔ میں اصل میں، اس نے کہنا شروع ہی کیا تھا جب اچانک کلاس روم کے باہر کچھ بھاری قدموں کی آواز آنے لگی تھی۔ آوازیں آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ سمل، دہشت گرد آ گیا، مجھے تو گولی مار دیں گے، مجھے کہیں چھپا لو۔ ہرمین ایک بار پھر اس کے بازو سے چپک کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ پلیز آج بچا لیں، ابھی نہیں مرنا مجھے۔ زوبیہ نے سر پر دوپٹہ اوڑھ کے دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی۔ ٹھاک کی ایک آواز آئی تھی اور کلاس روم کا گلاس ڈور چکناچور ہو چکا تھا۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ نظر آئے تو اسے ختم کر دو۔ کسی کی کرخت آواز سنائی دی تھی۔ سمل نے ہلکی سے گردن اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ 3 لوگ تھے، عجیب سی شکل اور حلیے والے۔ میں اس کمرے میں دیکھتا ہوں، تم دونوں اس کمرے میں دیکھو۔ ان میں سے ایک باقی دونوں کو آرڈر دے کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں ہی ڈیسک کے نیچے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خوف سے تینوں کی سانس بند تھی، ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کمرے پر سرسری نظر ڈال کر بولا، چلو چلتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا ہو کر ایک بار مڑا، اور وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا جب ہرمین کے فون پر کال آنا شروع ہوگی۔ مارے خوف کے اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ اس نے کال کا بٹن بند کرنے کی بجائے یس کا بٹن دبا دیا۔ وہ دونوں ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ موت یقینی تھی۔ ان تینوں کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ ہرمین نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ ارتزا نے اسے جو واچ دی تھی اس میں ٹریسر لگا ہوا تھا اور ایک مائکرو کیمرہ بھی۔ اس چھوٹی سی چپ کے ذریعے وہ نہ صرف اس کی لوکیشن ٹریس کر سکتا تھا بلکہ اس کی حرکات و سکنات کو اپنے موبائل میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تب سے ان کی باتیں بلوٹوتھ کے ذریعے سن رہا تھا اور ساتھ ہی شوٹنگ جاری تھی۔ وہ بدحواسے میں بم لے کر بھاگا تھا اور اسٹیج پر موجود ایک ٹیچر نے اسے دیکھ لیا تھا اور اعلان کر دیا کہ کالج میں بم ہے۔ اسٹوڈنٹس میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اب تک بہت سے اسٹوڈنٹ زخمی ہو چکے تھے۔ ارتزا کا سانس بند ہو گیا تھا جب اس نے دہشت گردوں کو ان کے پاس دیکھا تھا۔ یاور نے فوراً ہرمین کو فون کیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب موت ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ پھر اس نے ہرمین کی دل دہلا دینے والی چیخ سنی تھی، میجر یاور اینڈ میجر حسام، ہری اپ، سامنے والے بلاک میں وہ تینوں ہیں۔ ارتزا چیخا، تم دونوں جاؤ، میں یہی ہوں۔ حسام بلوٹوتھ کے ذریعے بولا۔ وہ درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے 3 دہشت گرد مار دیے تھے۔ چونکہ اس کے چہرے پر ماسک تھا اس لیے کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ، یہ حسینائیں ادھر چھپی بیٹھی تھی، کیا بات ہے۔ ان میں سے ایک شخص حواست سے جمل کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ ہنسا۔ کیا خیال ہے، ان کو لے چلیں؟ دوسرے والا بے شرمی سے بولا تھا۔ ہاں، ایسے حسن کو خراش پیش کرنا چاہیے، پہلے والے نے خباثت سے کہا اور زمل کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بس۔ زمل کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس شخص کے منہ پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ اتنا زبردست اور کرارا تھا کہ خالی کلاس روم میں اس کی گونج سنائی دی تھی۔ تمہیں میں خراج تحسین دیتی ہوں، گھٹیا انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ زمل کی سرد آواز پر وہ آدمی گال پر ہاتھ رکھ کر تیز سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ زمل نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا، گالی۔ اس نے گن زمل کی کن پٹی پر رکھ دیا اور ٹریگر پر دباؤ ڈالا۔ کمرے میں ٹھاک کی آواز گونجی تھی اور پسٹل اس کے ہاتھ سے نیچے جا کر گرا تھا۔ اس نے خوف سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس نے حیرت اور خوف سے اس کو دیکھا۔ ہاکی وردی پہنے، چہرے پر ماسک لگائے، وہ ایک آرمی آفیسر تھا، نہیں شاید اس کی موت تھا۔ بے غیرت انسان، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ جان سے مار دوں گا میں تجھے۔ ارتزا جنونی انداز میں اس کی طرف پڑا تھا اور پوری شدت سے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ اس آدمی کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور جبڑا ہل گیا تھا۔ ارتزا اسے زمین پر لٹا کر اس کے اوپر چڑھ کر اسے مارنا شروع کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ وہ بس ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو بگاڑتا جا رہا تھا۔ منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ آج کالج مت آنا؟ یاور نے سختی سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوری بھائی، زوبیہ مری مری آواز میں بولی۔ ہرمین شوق سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سمل کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہ رہے تھے۔ کیا تھا یہ شخص؟ ہر پل اس کی حفاظت کے لیے پہنچ جاتا۔
ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ میجر ارتضیٰ حیدر خان کی بیوی ہے وہ جسے ہاتھ لگانے کی تم نے غلطی کی ہے۔ اسے ہاتھ لگانے کا حق صرف میرا ہے، اور اس کی طرف جو بھی ہاتھ گندی نیت سے بڑھائے گا میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میری بیوی کی طرف کوئی گندی نظروں سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیوی پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ تمہیں میں ایسی موت دوں گا کہ نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیوی پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ تمہیں میں ایسی موت دوں گا کہ نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ وہ جنونی انداز میں اسے مار رہا تھا، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، کن پٹی کی رگیں واضح ابری ہوئی تھی۔ بس کرو ارتضیٰ، یہ مر جائے گا۔ یاور نے اس کا ہاتھ روکا جو خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے میں اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گا یاور، اسے ٹارچر سیل میں پہنچا دو۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر زہریلے انداز میں بولا تھا۔ ان کے پیچھے رینجرز کے کچھ آدمی اندر آئے تھے اور اس شخص کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ میرے ساتھ چلو تم۔ میجر ارتضیٰ حیدر نے ایک جھٹکے سے زمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی لمحے میجر یاور نے چہرے سے ماسک اتار دیا تھا۔ ارے! زوبیہ اور ہرمین کا منہ کھل گیا تھا۔ سر، آپ؟ وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے آرمی یونیفارم میں کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ پروفیسر بہرام کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ اس کے یونیفارم پر تو اس کا نام میجر یاور لکھا ہوا تھا۔ آپ دہشت گرد ہیں نا؟ آپ نے میرے بھائی کو مار کر ان کا یونیفارم پہن لیا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہرمین حیرت زدہ سے کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گڑیا، میں ہی یاور ہوں اور میں ہی بہرام ہوں، تم لوگوں کا پروفیسر۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر گہری سانس لی، اپنے چہرے کے ساتھ کھال کی طرح چپکا ہوا ایک اور ماسک اتارا تھا، پھر آنکھوں سے لینس نکال کر ان دونوں کے سامنے لہرائے تھے، جیب سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنا چہرہ رگڑا۔ اس کی شکل اب واضح ہو چکی تھی اور یہ لگا تھا ان دونوں کو ایک اور جھٹکا۔ یاور بھائی آپ؟ زوبیہ نے بھی یقینی سے دیکھا۔ سر بہرام؟ ہرمین گشکا کر گرنے کو تھی۔ میں ہی یاور ہوں، اب یقین آ کیا؟ وہ بغور ہرمین کے چہرے کے تاثرات دیکھتا ہوا بولا تھا۔ آپ نے میرے شوہر کو مار دیا ہے نا؟ آپ دہشت گرد ہیں۔ ہرمین روتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا جو اب ان دونوں بہن بھائیوں کو ملا تھا۔ وٹ دا ہیل، میری یونیفارم پر شک کر رہی ہو؟ یاور کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ میں دہشت گرد نہیں، فوجی ہوں، اور ایک خفیہ مشن کے لیے مجھے اپنا حلیہ بدلنا پڑا۔ میں ہی بہرام ہوں۔ ہرمین کے چہرے پر بے یقینی دیکھ کر اس نے آخری لائن کچھ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہی تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ حد درجہ بے یقینی سے بولے تھے۔ میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا، تمہارے ابو کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا، کچھ وجوہات کی وجہ سے تمہیں نہیں بتایا تھا، اسے وضاحت بھرے انداز میں کہا۔ آپ نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ نکاح نامہ پر دستخط کرنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھول کر میرا نام پڑھ لیتی، یا پھر قبول ہے بولنے سے پہلے کان کھول کر سن لیتی کہ آخر تمہارا نکاح ہو کس طرح ہے۔ وہ سخت لہجے میں برہمی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر ہرمین چپ ہوگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، نکاح کے وقت اسے ہوش ہی کہاں تھا، وہ تھی ہی اتنی پریشان کہ کچھ سن اور دیکھ ہی نہیں سکے تھی۔ کون سا نکاح؟ کیا بات کریں آپ دونوں؟ زوبیہ الجھ کر بولی۔ تمہارے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا، سر بہرام بن کر نکاح کر لیا، اور اب خود کو میجر یاور کہہ رہے ہیں۔ وہ چہکو پہکو رونے لگی تھی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں تمہارا شوہر ہوں، بات ختم۔ وہ قطعیت سے بولا تھا۔ بھائی آپ نے شادی کر لی؟ وہ بھی اس رونی صورت سے؟ زوبیہ حیران رہ گئی تھی۔ مجھے بلایا بھی نہیں؟ وہ اب خفا ہوئی۔ ہرمین نے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورا۔ ہرمین کے ابو کی ڈیتھ کے وقت انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، جلدی میں نکاح کرنا پڑا، پھر میں کچھ بزی تھا، بہت سے مسئلے تھے جنہیں سلجھانا تھا، اسی لیے کسی کو نہیں بتایا۔ بائی دا وے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ رونی صورت ہی ہے جس سے رونے، سونے اور کھانے کے سوا کوئی کام نہیں۔ بات کے آخر میں یاور نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ہرمین بھابھی، یو آر سو لکی، آپ کو میرا شہزادو جیسا بھائی ملا ہے۔ زوبیہ یکدم اتنے پیار سے گلے لگ کر بولی کہ ہرمین سٹپٹا کے اسے فوراً زوبیہ کا ہاتھ جھٹکا۔ سنبھال کر رکھو اپنا گنڈوں جیسا بھائی، وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہوش میں تو ہو، تو میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی کیا تو؟ زوبیہ کی بہنوں والی محبت جاگی۔ تو کیا؟ ہرمین فوراً لڑنے کے موڈ میں آ گئی۔ یاور نے بلیک ماسک چہرے پر لگایا اور ان دونوں کو سختی سے گھورا۔ تم دونوں اس کمرے سے باہر مت نکلنا، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ زوبیہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اس کی بہت خواہش تھی کہ ہرمین اس کی بھابھی بنے، لیکن اس نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ہرمین برا نہ مان جائے۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپا ہوا فائرنگ کر رہا تھا۔ اب تک وہ دشمن کے 3 بندے مار چکا تھا، 3 ابھی باقی تھے۔ اس نے نشانہ لے کر ایک اور دہشت گرد کو جہنم وصل کر دیا تھا۔ وہ 5ویں کا نشانہ لینے ہی لگا تھا جب کوئی اندھا دھند اس سے ٹکرا گیا۔
व्हाट द हेल। वो शदीद नागवारी से बोलता हुआ अचानक चुप हो गया। देखें दहशतगर्द अंकल, प्लीज मुझे मत मारना प्लीज। मुझे मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। अभी मेरी किसी फौजी से शादी भी नहीं हुई। अभी तो उस मेजर को देखा ही था। प्लीज दहशतगर्द अंकल, मुझे मत मारे। वो लड़की जमीन पर बैठी कबूतर की तरह आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बोलती ही जा रही थी। हसाम के लबों पर उसकी बातों से जो मुस्कुराहट आई थी, वो लफ्ज दहशतगर्द अंकल ने सलब कर ली थी। वट डू यू मीन बाय अंकल? किधर से लगता हूँ मैं अंकल आपको मोहतरमा? मेजर हसाम को किसी खूबसूरत लड़की ने अंकल बोल दिया था। ये जुर्म नाकाबिले माफी था। देखें दहशतगर्द अंकल। वो आंखें बंद करके दोबारा बोलने ही लगी थी जब हसाम ने अपनी गन उसके माथे पर रख दी और चेहरे से मास्क उतार दिया। खबरदार, जो आप मुझे अंकल बोला, मिस खंसा। हसाम शदीद गुस्से से बोला था। उस लड़की ने अपना नाम सुनकर हैरत से आंखें खोल दी। काश उसे आंखें खोली ही ना होती। वो सामने उस मेजर को नहीं बल्कि हैंडसम मेजर को देख कर ही बेहोश होने वाली थी। मैं आपको दहशतगर्द लगता हूँ? मुझे अंकल कह रही थी। मैं बुढ़ा हो गया हूँ क्या? मेरे सामने वाले दांत करके हैं या फिर मैं गंजा हो गया हूँ? वो बेहद नाराजी से बोल रहा था। खंसा भी साख्ता हंस पड़ी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं समझी। अपनी वजाहत देती वो नर्वस सी होकर उंगलियां चटखाने लगी थी। ये जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। आपने एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान फौजी को अंकल कहा है। मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। हसाम हवगी से रुख मोड़कर खड़ा हो गया था। लेकिन आप। हंसा ने कुछ कहना चाहा मगर हसाम की नजरों के ताकुब में ठटक कर देखा। करीबी दरख्त के पीछे छुपा नकाब पोश उसी का निशाना ले रहा था। उसका सांस खलक में अटक गया। हसाम ने खंसा को साइड पर धक्का दिया और खुद सामने आकर उस नकाब पोश दहशतगर्द को गोली मार दी थी जो खंसा को मारना चाह रहा था। खंसा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी जिसने 5 बंदे मार के रहे थे और अब वो बड़े स्टाइल से उंगलियों से माथे पर बिखरे बाल पीछे करता हुआ पस्तौल को लबों के करीब ले जाकर फूंक मार रहा था। दूर खड़े मेजर ग्यावर ने ये सीन देखकर अस्तगफिरुल्लाह पड़ा था। ये गन कैसे चलती है? खंसा ने मुतासिर होते हुए कुछ तजस्सुस से पूछा था। जैसे आपकी जुबान चलती है, तड़ तड़ तड़। हसाम फौरन संजीदगी से बोला था मगर उसकी आंखों में शरारत थी। खंसा ने सख्त गुस्सा से सर उठाकर उसे देखा जो फौजी कम उस वक़्त कोई शोखा ज्यादा लग रहा था, जो घर से लड़के पटाने वाली किताब पढ़कर आया हो और अब वो उसे शायद इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था लेकिन मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा। वो एकदम संजीदा हुआ। खंसा का दिल बंद होने लगा। वो नाराज था। यही बात उसकी जान लेने के लिए काफ़ी थी और उसकी आंखें पल भर में झिलमिलाने लगी। आप मुझे जो मर्जी सजा दे दें लेकिन प्लीज़ नाराज मत हो। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। वो बेहद जज्बाती होकर बोली थी। उसकी आखिरी बात पर हसाम ने शौक नज़रों से उसे देखा जो एहसास होने पर सर झुका के, लेकिन मुझे आपकी जान की ज़रूरत नहीं है। मैं एक शर्त पर आपको माफ़ कर दूंगा। वो जैसे उस पर एहसानी अजीम कर रहा था। बोले, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। पल भर में उसकी आंखें जगमगाने लगी थी। फोना। हसाम हिचकिचाया, लब दांतों में दबाकर उसे देखा फिर बोला, असल में आज रोज़ा है तो मुझे कोई इफ्तारी बनाकर देने वाला नहीं है। उसने आखिर पर गमगीन सूरत बनाई थी। ओहो, फिर आप क्या करेंगे? वो बेचारी फौरन उसकी दुखी शक्ल देखकर अफसरदा हो गई थी। हसाम ने अपने कहके का गला घोंटा। पता नहीं, मेरे नसीब में खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार करना ही लिखा है। हसाम ने ठंडी आह भरकर मसलूमाना अंदाज में कहा। मेरे दोस्त भी मुझे नहीं पूछते। उफ, इतने झूठ, वो भी रोजा में। चंद कदम के फासले पर खड़े यावर ने कानों का हाथ लगाया था। खंसा उसकी दुखी दास्तान सुनकर एक बार फिर आप दीदा हो गई थी। आप उदास मत हो, मैं हूं ना, मैं आपके लिए इफ्तारी बनाऊंगी। खंसा ने दिल में उठती हमदर्दी जताई और रोज बनाकर आपको भेजूंगी। खंसा ने यकीन दिलाया। हसाम का जी चाह जोर जोर से कहके लगाए। इतनी मासूम और पागल लड़की उसने पहली बार देखी थी। नहीं, रहने दे, आपको सहमत होगी। हसाम ने मुरब्बत से कहा, वरना दिल कह रहा था कि अभी कह दे। मोहतरमा, सिर्फ अब इफ्तारी ही क्यों, मुझे सहरी बनाने वाला भी कोई नहीं। मुझे सहरी भी बनाकर भेज दो। नहीं, आप मुझे एड्रेस बता दें अपना, मैं शाम को इफ्तारी भिजवा दूंगी। उसने इसरार किया तो मजबूरन हसाम ने अपना फ्लैट का एड्रेस बता दिया। आप उधर वाली बिल्डिंग में अपने क्लासरूम में चली जाए, थोड़ी देर तक सब क्लियर हो जाएगा। मेजर यावर ने करीब आकर मुदाखलत की थी। वह कब से हसाम की हरकतें देख रहा था और अब मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो खंसा को वहां से जाने का इशारा किया, जिस पर वह सर हिलाकर चली गई थी। हसाम, तुम में शर्म नाम की चीज है या नहीं? यावर ने मलामत भरे अंदाज में कहा और उसकी गर्दन दबोच ली। शर्म क्या होती है? वो डटाई से हंसकर बोला। इतनी संजीदा सिचुएशन में भी उसे मजाक सोच रहा था। उफ,
मेजर यावर ने तब कर गन निकाली और उस आखिरी आदमी का निशाना लेकर उसका काम तमाम कर दिया जो दरख्तों के करीब छुपा हुआ था। ऑल क्लियर सर। मेजर हसाम ने कमांडर शाहवेज को रिपोर्ट की थी। स्टूडेंट्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा। वो सीधे होकर बैठ गए थे। वो काफ़ी देर से उससे किसी खबर के मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। नो सर। कुछ स्टूडेंट जख्मी हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता दुश्मन के सारे आदमी मारे गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रॉ के एजेंट्स को पकड़ना है। और उससे बड़े जोश जज्बा से कहा था। वो यहाँ नहीं है, वो भाग गए हैं और सुबान खान अपने घर में छुपा बैठे और हम जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मेजर हसाम ने संजीदगी से अपने अगले हदफ से मुतालिक उन्हें आगाह किया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अपना ख्याल रखना। उन्होंने अलविदाई कलमात कहे और राब्ता मुनक़ता कर दिया था। वो उसे क्लासरूम से खींचता हुआ दूसरे ब्लॉक की पिछली साइड पर ले आया था। वह कटी पतंग की मानिंद उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। उसका हाथ उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त में था जिसे वह छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हैदर, हाँ, उसने एहतजाज किया मगर वह अक्सर बहरा बना हुआ था। लो, उसने अचानक ही उसका हाथ एक झटके से छोड़ा था और वह गिरते गिरते बची थी। हैदर, खुद को कंपोज करती वह सीधी हुई थी और उसे देखा जिसका चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा था। वह उसे घबराई हुई नजरों से देख रही थी। वह उसके सामने टहल रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं हाथों की उंगलियों से वह अपनी कनपट्टियों को बुरी तरह से मसल रहा था। फिर वह एकदम रुक गया था, गहरी सांस ली थी, पीछे हटकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा था और फिर उसने एकदम अपने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से जमल के करीब दीवार पर मारा था। हैदर, वो तड़प कर चिल्लाई थी। वह कपकपाते लबों और लरसती पलकों के साथ उसे देख रही थी। उसका हाथ जो पहले ही जख्मी था अब उसमें मजीद खून निकलना शुरू हो गया था। तुम्हारे हाथ से खून? उसने उसका हाथ थामना चाहा था मगर वो एक झटके से दूर हुआ था। उसका दिल सिमट गया था। आंखें लबालब पानी से भीगी थी। तुम्हें चोट लगी? उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। शट अप, जस्ट शट द हेल अप। वो इतनी जोर से धाड़ा था कि सिमल का दिल बंद होने लगा था। वो उसे पहली बार इतने गुस्से में देख रही थी। प्लीज, आई एम सॉरी। वो पशेमान थी। उसका चेहरा झुक गया था। रुखसारों पर आंसू लड़ियों की सूरत में फिसलते गए थे। ये वो लड़की थी जो किसी के सामने रोती नहीं थी, किसी के सामने झुकती नहीं थी, कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करती थी। ये वो लड़की थी जिसने कभी माफ़ी नहीं मांगी थी और आज उस शख्स की नाराज़ी ने उसे झुका दिया था। वो डर गई थी, मौत से नहीं, उसकी नाराज़ी से। जिनसे मोहब्बत होती है उनकी नाराज़ी सहना मौत से ज़्यादा तकलीफ दह होता है। किस लिए सॉरी? वह सर्द लहजे में अजनबियत से उसे देखकर बोला था। जिमल का दिल कट कर रह गया। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। सर उठाकर वह नादम से उसे देखती कह रही थी। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। उसकी आवाज़ पस्त और लहजा धीमा था। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाह करो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? और वैसे भी तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ के लिए भी। वह हद दर्जा लाताल्लुकी से बोला था। उसकी आवाज़ में असाब को चटखा देने वाली ठंडक थी। लफ्ज़ों की मार मारना किसे कहते हैं ये आज कोई सिमल से पूछता। मैंने गुस्से में कह दिया था। उसने सफाई पेश की। गुस्सा में ही सही, पर तुमने सच ही कहा था। वह पिस्तौल को अपनी यूनिफॉर्म से निकालता हुआ बोला था और 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा। जिमल का हलक खुश्क हो गया था। वो पीछे हटती दीवार से जा लगी थी। उसके पास फरार की कोई राह नहीं बची थी। उसने उसके दाएं जानिब हाथ रखकर रास्ता बंद कर दिया था। वह अब उसके रहमो करम पर थी। उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। सांसें मुंतशिर हो रही थी। क्या वो उसे मारने वाला था? उसे खौफ से आंखें मीच लीं। उसे अपनी पेशानी पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हुआ था। वह बंद आंखों के साथ भी बता सकती थी कि ये पिस्तौल थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई थी। एजेंट प्रेम, ये सब क्या हुआ? एजेंट आकाश ने सख्त लहजे में पूछा था। उसका बस नहीं चल रहा था क्या कर डाले। जब से उसने हमला नाकाम होने की खबर सुनी थी वो सख्त गुस्से में भरा बैठा था। वो दहशतगर्द जो असल में उसी के बंदे थे सब मारे गए थे। मैं नहीं जानता, जैसे तुमने कहा था हम वैसे ही कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है शामू ने बम फिक्स किया था। हम वहां से दूर थे, कितनी ही देर इंतजार करते थे मगर शामू नहीं आया। और स्टूडेंट्स को पता नहीं किसने बताया कि वहाँ बम है। फिर वहां अफरा तफरी फैल गई। जाने कहाँ से ये साली फौज आ गई और हमारे सारे बंदों को मार दिया। एजेंट प्रेम के बताने पर आकाश ने मेज पर पड़ा हुआ रिमोट उठाकर दीवार पर दे मारा था। इसका मतलब जानते हो तुम? वो चिल्लाया। उस साली फौज को पता था पहले ही कि हम हमला करने वाले हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी। हमारी निगरानी हो रही है। डैम इट, कोई हम पर नजर रखे हुए। वो हाथ पर मुक्का मारकर बोला था। उन दोनों ने भी चौंक कर उसे देखा। सर,
اچانک وہاں شامو داخل ہوا تھا، وہ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی ان کے فلیٹ میں آیا تھا۔ تم؟ رامیش نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آکاش کو جس کا چہرہ مزید غصہ سا سیاہ پڑ رہا تھا۔ یو پاکی؟ آکاش نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پکڑ کر زور سے مکہ مارا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ یو باسٹرڈ، کدھر مر گئے تھے؟ ہم سے کھیل کھیل رہے تھے۔ آکاش نے اسے پے در پہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں سر، میری بات سنیں، یہ سب سبحان خان نے کروایا۔ وہ بیچارہ مار کھاتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ اس کی بات پر آکاش نے ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر ہے؟ جلدی بول۔ وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر گرایا۔ سر، میرا ایک دوست ہے جو سبحان خان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ سبحان خان آپ تینوں کو فوج کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے ہی فوج تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ آپ تینوں دھماکہ کرنے والے ہیں۔ مجھے کالج میں سبحان خان کے آدمی ڈھونڈ رہے تھے، میں وہیں چھپا ہوا تھا۔ بم کو فوجیوں نے نہیں، سبحان خان کے خاص آدمی شرفوں نے ڈیفیوز کیا تھا۔ میں وہیں چھپا ہوا سب دیکھ رہا تھا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں جی۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف و تکلیف کے تاثرات کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ اس سبحان خان کو میں نہیں چھوڑوں گا، ہم سے لے کر کھاتا ہے اور ہمیں ہی پکڑوانا چاہتا ہے۔ بھگوان کی قسم، اس کا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھے گا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ اسے شاموں کے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ تم جاؤ، سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، ایجنٹ رامیش نے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے دکھتے وجود کو بڑی مشکل سے سنبھالتا چلا گیا تھا۔